ہمارا نام سب سے زیادہ ہو جائے اور ہماری عید قربان پہ ہمارا بینر سب سے اونچا لگ جائے، اس چکر میں ہم عید کی جو اسپرٹ ہے، جو اسپرٹ آف دا قربانی ہے، جو اسپرٹ آف ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، وہ کمپرومائز ہو رہی ہے۔ ہم باقاعدہ قربان گاہ کے اندر موجود جو قصاب ہیں، جو ہمارے جو لوگ پروفیشنل قصائی ہم ہائر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرہ ہو، ان کو بتایا جائے کہ لوگوں کی یہ امانتیں ہیں، لوگوں کی یہ سنت ابراہیمی کا فریضہ ہم انجام دے رہے ہیں۔ یہاں میں ویور سے، عوام سے بھی مخاطب ہوں، خدا را ریٹس کے چکر میں نہ جائیں اور ریٹنگ کے چکر میں نہ جائیں، کبھی ان اداروں کی جانچ بھی کر لیا کریں کہ جو ہے وہ جانور کہاں سے لیے جا رہے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن کیا کر رہی ہے۔ اللہ کے فضل سے ٹیم کراچی الحمدللہ ان سب چیزوں کا بہت زیادہ لحاظ کرتی ہے، بہت احتیاط کرتی ہے، باقاعدہ پروفیشنل اور شرعی رہنمائی کے اندر الحمدللہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جو بھوکا ہو اسے کھانا کھلانا بھی عبادت ہے۔ اس وقت میں پاکستان میں موجود رفاہی تنظیمیں جتنے بھی ہیں، ریلیف آرگنائزیشنز ہیں، NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں، خصوصاً عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی آ رہی ہے، اس سلسلے میں کچھ گزارشات، کچھ درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم قربانی کے جو ریٹس ہیں، ایک جو کمپٹیشن چل چکا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ میکسیمم سے میکسیمم ہمارا شیئر آ جائے، اس چیز کے اندر جو کمپرومائز ہو رہی ہے وہ ایک عام آدمی کی قربانی کمپرومائز ہو رہی ہے کہ جی ہم نے اتنے ہزاروں قربانیاں کیں، ہم نے سب سے سستے ریٹس پیش کیے، اور جناب ہماری قربانیوں کا گوشت یہاں تک پہنچا، اور ہمارا جناب یہ سلسلہ، اس چیز کے اندر جو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جانوروں کی ہائیجین، جانوروں کے حفظان صحت کے اصول، جانوروں کے مینٹیننس، جانوروں کا ذبیحہ، اس چیز پہ بہت کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ الحمدللہ ہم مختلف اداروں کے ساتھ سینرجی بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ادارے ملتے ہیں، ہم مختلف اداروں کے ساتھ گزشتہ چند سالوں میں ہمارے ساتھ جس قسم کے ایکسپیرینسز ہوئے، تو ہم نے بہت احتیاط کرنے کا ارادہ کیا، اور میں دس بدس آپ سب حضرات سے، جو NGOs، ریلیف ویلفیئر آرگنائزیشن کے جو لوگ اس وقت جو ذمہ داران دیکھ رہے ہیں، ان تک یہ بات پہنچائی جائے، اور وہ خود دیکھ رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ لوگوں کی سنت ابراہیمی کا یہ ایک فریضہ گویا کہ لوگ ہمیں دے کے انجام پا رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے یقیناً یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے بوڑھے جانور، 6-6 8-8 دانت کے بڑے جانور کے جو چل نہ سکیں، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں، بکرا جو ہے وہ ہے تو صحیح لیکن وہ بکرا نما کوئی چیز لگ رہا ہے، اور جانور کا جب گوشت کاٹا جا رہا ہے تو وہ اتنا بلڈ کینسر شاید ہوا تھا، اسمیل آ رہی ہے، وہ گوشت ہم کس طرح سے ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ قربانی تو ہو گئی، شاید اس شخص کا، اس بہن کا فریضہ تو انجام ہو گیا۔ جس طریقے سے جانوروں کو خریدا جاتا ہے، جس طریقے سے جانوروں کو رکھا جاتا ہے کچھ عرصہ، جس طریقے سے ان کو چارہ دیا جا رہا ہے، جس طرح سے نان پروفیشنل قصائیوں سے، کہ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو چھری کانٹا اٹھا کے آ جاتے ہیں، ان سے کٹوایا جاتا ہے، اور جس طریقے سے گوشت کی اگلے 2-3 دن تک ڈسٹریبیوشن مختلف گاؤں دیہاتوں کے اندر کی جا رہی ہوتی ہے، وہ گوشت نما کوئی چیز ہوتی ہے، وہ گوشت نہیں ہوتا، اور جو اس سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہ حفظان صحت کے لیے ایک نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس سے گیسٹرو اور پیٹ کے اور معدے کے اور جگر کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اسی بنیاد پہ پھر ہم کیا میڈیکل کی ایک اور کیمپین شروع کریں گے؟ تو درخواست یہ ہے، جتنا ڈومین ہماری، میری، آپ کا، ہماری NGO کا، ہمارے ریلیف ویلفیئر کا، آپ کے ادارے کا، جتنا آپ لوگ ہم کر سکتے ہیں، جتنی استعداد ہے، جو مین پاور آپ کے ساتھ ہے، جو پروفیشنل لوگ آپ ہائر کر سکتے ہیں، پلیز اس کو سنت ابراہیمی کے اسپرٹ کو ہم سمجھ کے اور اپنی ٹیم کے ساتھ اس کا مذاکرہ کر کے کہ ہم یہ قربانی کا بوجھ کر کیوں رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا اس سال تو بھرپور ارادہ ہے، اور پہلے بھی ہمیں کوشش ہوتی ہے، جناب آپ ایک بہت بڑے فریضے کو انجام دینے کے لیے ایگزیکیوشن کے اوپر ہیں، اور یہ گوشت مستحقین تک پہنچے گا، تو اس لیے امانت دیانت کا اہتمام کیا جائے۔ آپ سب لوگ عید کی نماز پڑھ لیں اور بسم اللہ کر کے وضو کے ساتھ یہ ایک فریضہ انجام دیں۔ تو جب الحمدللہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے، جانور بھی ہم اچھی جگہ سے لیں گے، اور جانور صحت مند ہوگا، اور جانور کے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ان کی جسے کہیں کہ ان کی رہائش کا بندوبست ان کو یعنی صحیح سنبھالا جائے گا، اور صحیح پروفیشنل لوگوں سے کٹوایا جائے گا، اور میٹ ڈسٹریبیوشن اس میں بہت اہم ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ڈونرز کو بھی، اور ہمارے ساتھ قربانی کرنے والوں کو بھی، اور ہماری مینجمنٹ، ہمارے اسٹاف کو بھی، وی ڈونٹ مائنڈ ٹیکنگ ایکسٹرا اماؤنٹ کہ جی ہم 3000 روپے مہنگا حصہ لے رہے ہیں، ہم 5000 روپے مہنگا حصہ لے رہے ہیں، لیکن اس لیے لے رہے ہیں ایک صحت مند جانور کا گوشت باعزت طریقے سے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ امید ہے اس گزارش کو مثبت انداز سے لیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم سب کمیٹڈ ہوں گے کہ عید الاضحیٰ
सन 2022 کی ہماری جو قربانی ہوگی ایک اسپرٹ کے ساتھ کی جائے گی جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کی سنت کو جاری کرتے ہوئے کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب کا بھائی محمد طاہر فاروقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دین میں کوئی عمل چھوٹا